صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی، کیونکہ ہم کہاں ہیں؟ شعبان میں ہیں، مہینہ شعبان نزدیک ہے، اسکولوں سے بھی چھٹیاں ہیں، ٹھیک؟ تو عید کے دنوں میں چھٹیاں ہونی چاہیے تھی، ہمیں چھٹیاں مل گئی ہیں، ہمیں اس چھٹیوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور مہینہ شعبان کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ تو سارے بچے ہیں، معصوم ہیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو امام آنسو بہاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ کیوں اچھا نہیں ہو رہا۔ اور اگر کوئی اچھا ہو جیسے آپ لوگ ہیں تو پھر امام دعائیں دیتے ہیں۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ آپ کے بابا ماما تو ریلیجیس بھی ہیں، انہیں دعاؤں کا پتہ بھی ہے، وہ قرآن بھی، نماز بھی، ہاں، اگر غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ کو سوری بولنا چاہیے، بالکل صحیح ہے، اور توبہ کرنی چاہیے۔ اور امام زمانہ آپ کی جگہ استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کے ماما بابا بھی کہتے ہیں نا، توبہ توبہ استغفر اللہ، میری بچی سے غلطی کیوں ہو گئی، کہتے ہیں نا۔ اسی طرح امام زمانہ بھی آپ کے باپ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رفیق ہیں، آپ کے ہمیشہ ساتھ ہیں، آپ سے مطلع ہیں، ان سے آپ جو کچھ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، آپ آپس میں آپ کے ہم دونوں تو اکیلے ہیں، کسی کو سنائی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، کچھ باتیں ایسی کر لیتے ہیں ہم لوگ کہ یہ تو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اگر کسی کو سنائی دے رہا ہو تو پھر وہ بات نہیں کرتے، لیکن وہ امام زمانہ تو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں تو پتہ چلتا ہے، ٹھیک؟ وہ ہمارے دوست بھی ہیں، وہ ہمارے باپ بھی ہیں، وہ ہم پر شفیق بھی ہیں، تو ہمیں یہ بات ہمیشہ خیال رکھنی چاہیے۔ ایک تو جو سب سے بڑی دعا آپ کی ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ کہ امام کا ظہور ہو جائے، ٹھیک؟ مثلا اگر آپ کے بابا کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، کام پہ گئے ہوئے ہیں، کسی کانفرنس پہ گئے ہیں، کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو چیزیں بھی ساری بھجوا رہے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ خود آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں چیزیں بھیجیں نہ بھیجیں، چیزوں سے ہمیں کوئی زیادہ نہیں، چیز سے بھی خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب خود آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری بھی اصل تمنا کیا ہے کہ امام علیہ السلام خود آ جائیں، ٹھیک؟ اور اس دعا کو آپ کو کرنی چاہیے کہ ہمیں خدا اتنی زندگی دے، اتنا علم دے، اتنا ایمان دے، اتنا نور دے، اتنی معرفت دے کہ ہم اس زمانے کو، امام کے ظہور کے زمانے کو درک کر سکیں، یعنی ہم اس زمانے میں ہوں اور امام کے ساتھیوں میں بھی ہوں، اعوان و انصار امام میں بھی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ صرف اس زمانے میں ہوں لیکن امام کے ساتھیوں میں نہ ہوں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک؟ جب امام کا ظہور ہوگا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ امام ظہور کریں گے، دنیا میں غربت نہیں ہوگی، کوئی زیادہ رچ یا پور نہیں ہوگا، سب پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، ٹھیک؟ یہ لڑائیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ امن ہو جائے گا، وہی امن کیوں آ جائے گا؟ کیونکہ امام آئیں گے۔ وہی امام کے آنے سے یہ سب کیوں ہو جائے گا؟ خدا کے امر سے ہوگا یوں کہ جب پوری انسانیت ہر طرف سے دربدر ہو کر ٹھوکریں کھا کے اس نتیجے پہنچ جائے گی کہ ہمیں کوئی نہ جمہوریت بچا سکتی ہے، نہ کوئی آمریت بچا سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور سسٹم بچا سکتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے سسٹم بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا بچانے والا، ہمیں نجات دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام ہے، اور اس پہ تمام لوگوں کا اعتقاد ہے، تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے، صرف شیعہ نہیں مانتے امام مہدی کو، یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ لیکن سارے مسلمان مانتے ہیں،
کہ امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی سب کو نجات دلائیں گے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کا ہے کہ امام نے ظہور فرمایا ہے، کاش ہم اس لحظے کو ہم بھی درک کر سکیں، وہاں ہم بھی سامنے کھڑے ہوں، امام ہوں ایک طرف اور ایک طرف کون ہیں؟ شیعہ ہیں، امام کے محبین ہیں، امام کے ناصرین ہیں، امام کے منتظرین ہیں، امام کو چاہنے والے ہیں، وہ سب کھڑے ہیں، امام کو دیکھ رہے ہیں، امام کھڑے ہیں، امام کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکیں گے، وہ تھوڑا سا رک جائیں گے اور ایک ایک کر کے سارے شیعوں کی آنکھوں میں دیکھیں گے، سارے منتظر ایک زمانہ انتظار کیا ہے کہ امام ظہور فرمائیں۔ اب جب ظہور فرمایا تو انتظار کر رہے ہیں کہ امام کچھ بولیں، امام کچھ نہیں بول رہے بلکہ سب کو دیکھ رہے ہیں، محبت بھری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک؟ اشک شوق تمام مومنین کے آنکھوں سے بھی جاری ہے کہ اب امام جو بھی ارشاد فرمائیں ہم دل و جان سے اس کو سن لیں، ٹھیک نا؟ ابھی بھی سننا چاہیے نا، امام کی باتیں ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے، امام نے جو حکم دیا وہ بھی ابھی بھی ہمارے درمیان باقی ہے، ابھی بھی ہمیں اسی طرح سننا چاہیے۔ وہاں امام گفتگو نہیں کریں گے بلکہ امام گریہ کرنا شروع کر دیں گے۔ جب امام روئیں گے تو پھر ہم سب اگر ہم وہاں ہوں خدا کریں تو ہم بھی روئیں گے، نہیں روئیں گے؟ ہم سب بھی روئیں گے۔ امام کیوں روئیں گے؟ اس لیے کہ اگر جیسے ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا، آپ کے بابا اگر باہر گئے ہیں اور تھوڑا زیادہ دیر کے لیے باہر چلے گئے ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں آپ کو دیکھتے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی روتے ہیں، آپ کے بابا بھی روتے ہیں، روتے دیکھا اپنے بابا کو کبھی؟ دیکھا کب روئے؟ آپ کے بابا نہیں روئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے بابا بھی نہیں روئے ہیں، ٹھیک ٹھیک، میں بھی بابا ہوں لیکن میں رویا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ روئے ہوں، ٹھیک ہے، باقی تو روتے تو ہیں، ٹھیک، لیکن وہاں پہ امام زمانہ سب کے بابا ہے نا، ہم سب کے بابا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم سب کے سامنے رو پڑیں گے۔ کیوں روئیں گے؟ اس شوق کی وجہ سے، اس عشق کی وجہ سے، ظہور کا جتنا ہمیں انتظار ہے اس سے زیادہ امام زمان کو انتظار ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم روئیں گے کہ ہمیں یہ منظر، یہ روحانی جو منظر ابھی نظر آ رہا ہے، یہ نور، یہ پہلے کیوں نظر نہیں آیا، اتنا فاصلہ کیوں رہا، اتنا فراق کیوں رہا، ہم اس لیے روئیں گے۔ جیسے اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو کالج بھی جاتے ہیں تو ماما کو بھی رونا آ جاتا ہے، جب واپس آتے ہیں 10 سالوں بعد، ایک سال جب چھٹی ہوتی ہے تو پھر ماما بھی روتی ہے، ہم بھی روتے ہیں۔ ہاں ٹھیک، رونا ماما کو رونا آتا ہے، ہم بابا کے رونے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بابا بھی روتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں روتے، لیکن اس دن ہم سب کے بابا ہم سب کے سامنے روئیں گے اور ہم سب بھی روئیں گے۔ بابا یعنی امام زمانہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں نے ظہور نہیں کیا، تم لوگوں نے تیاری نہیں کی، تم نے نور کی جگہ اپنے دلوں میں ظلمت کو جگہ دی، تم نے میری محبت کی جگہ دنیا سے محبت کی، اس لیے میں نے ظہور نہیں کیا۔ آج جب تمہارے دل تیار ہو گئے تو میرا ظہور بھی ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا دیدار نصیب ہو،